کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اور رب قدیر کا ارشاد فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، یعنی کہ رب فرماتا ہے تم نکاح کرو اپنے من پسند، تم جسے پسند کرتے ہو ان سے نکاح کرو، دو دو تین تین چار چار، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، بس اگر تم ان کے درمیان انصاف نہ کر پاؤ، عدل نہ کر پاؤ، تو پھر فواحدہ، بس ایک ہی پر اکتفا کرو۔ یعنی کہ قرآن میں آپ کو دو دو تین تین چار چار شادی کرنے کی اجازت ہے، لیکن کب؟ جب تم ان کے ساتھ انصاف کر سکو، عدل کر پاؤ۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، ایک کا کر لیا دو کا کر لیا، ان کو پانی نہیں، ان کو کھانا نہیں، ان کے ساتھ وظیفہ زوجیت نہیں، ان کے ساتھ کچھ نہیں، ایسا چل رہا ہے۔ اور جب ایسا چلے گا تو پھر ایسے شخصوں کے لیے کہا گیا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تم ایک ہی پر اتفاق کرو، ایک ہی پر تم اتفاق کرو۔ حضرات میں نکاح کی اس محفل میں جب آپ بیٹھے ہیں تو کچھ باتیں آپ پیغام سمجھ کر لے کر جائیے۔ نکاح کی فضیلت، نکاح کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس چیز کو ہم کبھی غور نہیں کیا، بلکہ پوری کہانی قصوں پر توجہ کی ہم نے۔ میں آپ کو بتاؤں نکاح کی فضیلت اگر اور ان کی اہمیت سمجھنا تو اس سے ہم کو اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نکاح جیسی عبادت ہم مسلمانوں کو کب ملی اور کس پوزیشن میں ملی۔ آپ کو میں بتاؤں کہ نکاح جیسی عبادت ہمیں سب سے پہلی عبادت اگر کوئی عبادت ملی ہے رب نے عطا کیا ہے تو وہ نکاح جیسی عبادت ہے۔ نکاح جیسی عبادت اس وقت ملی ہے جب نہ کوئی چیز تھی، اور اس نکاح کی عبادت، اس کی اہمیت اس سے بھی پتہ لگا سکتے ہیں، اس سے بھی اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ نکاح جیسی عبادت کتنی بڑی عبادت ہے۔ یہ عبادت اس وقت تھی جب کوئی چیز نہیں رہی، اور یہ عبادت اس وقت بھی رہے گی جب کوئی چیز نہیں رہے گی۔ مطلب یعنی کہ ابھی دنیا میں ابھی اللہ نے دنیا کو نہیں بنایا ہے، دنیا میں کسی چیز کو نہیں بنایا ہے، یعنی دنیا کو پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا، حوا کو پیدا کیا، اب دونوں کا نکاح بھی ہوا، لیکن اس وقت نماز نہیں تھی، روزہ جیسی عبادت نہیں تھی، حج جیسی عبادت نہیں تھی، زکات جیسی عبادت نہیں تھی، کوئی بھی عبادت نہیں تھی۔ ایسے وقتوں میں اگر کوئی عبادت تھی تو وہ نکاح جیسی عبادت ہے۔ یعنی مسلم کو پہلی عبادت اگر ملی ہے تو وہ کون سی عبادت ملی ہے؟ نکاح جیسی عبادت ملی ہے۔ اس نکاح کی فضیلت اور اہمیت اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ حضرات مسلم کی حدیث پاک، مسلم شریف کی حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حدیث پاک۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں کی جماعت کہ اے نوجوانوں، اگر تم نال و نفقہ دینے کی قوت رکھتے ہو تو پھر تم نکاح کرو، اس لیے کہ نکاح کرنے سے تمہاری آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے، یعنی کہ نکاح کرنے سے تمہاری آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے، تمہاری آنکھوں میں شرم کی پٹی آ جاتی ہے۔ اور بڑی بات اگر کہتی تو یہ بات ہو جائے گی کہ میرے نبی نے فرمایا اے نوجوانوں نکاح کرو اور نکاح کر کے اپنے
اپنے آبے ایمان کو سیف کر لو، محفوظ کر لو۔ یعنی ایمان کی محفوظیت، ایمان کی تحفظ، ایمان کی بقا کسی عبادت میں بشارت نہیں دی گئی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم نماز پڑھو تمہارا آدھا ایمان محفوظ ہو جائے گا، تم روزہ رکھو تمہارا آدھا ایمان محفوظ ہو جائے گا، تم حج کرو تمہارا آدھا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ کسی اور عبادتوں میں نہیں کہا ہے۔ اگر کسی نے بشارت دی ہے تو وہ نکاح جیسے عبادت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں نکاح کرو اور نکاح کر کے اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لو اور آدھا ایمان کے لیے اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ ذات وحدت اس سے بھی پتہ چلتا ہے، اور نکاح کی اہمیت اگر اور بتا دو تو اس سے بھی پتہ چلے گا کہ نکاح میں اتنا ثواب ہے۔ اگر کوئی ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہو، جیسے ہی تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتا ہے، جب تک وہ نماز پڑھتا رہتا ہے ان کو ثواب دیا جاتا ہے، ان کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی رہتی ہے۔ جیسے نماز سے فارغ ہو گئے ثواب کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ویسے ہی وہ انسان حج کے لیے نکلے، جب تک وہ حج کے لیے گھر سے نکلا، حج کر کے واپس آنے تک ان کے نامہ اعمال میں ان کے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن، ہر وقت ان کو ثواب دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی واپس آ جاتے ہیں ان کو ثواب کا موقوف کر دیا جاتا ہے۔ ویسے ہی وہ انسان روزہ رکھتا ہے، جیسے ہی سحری کرتا ہے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے، ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر جیسے ہی افطاری کر لیتا ہے ثواب موقوف کر دیتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں نکاح جیسی عبادت ایسے نہیں ہے، بلکہ نکاح جیسی عبادت ایک گھنٹے کے لیے نہیں، 2 گھنٹے کے لیے نہیں، 1 منٹ کے لیے نہیں، 1 ہفتے کے لیے نہیں، 1 مہینے کے لیے نہیں، بلکہ نکاح کر کے ایجاب و قبول کر کے ہاں آ دیتے ہیں۔ جیسے ہی ہاں آئیں گے نکاح ہو گیا، صبح بھی ثواب، شام بھی ثواب، رات بھی ثواب، دن میں بھی ثواب۔ بس شرط یہ ہے کہ نکاح کرنا ہے۔ نکاح کرنے والے کو چاہیے نکاح کرے اس نیت سے کہ میں سنت مصطفیٰ پر عمل کر رہا ہوں، مصطفیٰ کی سنت کو آباد کر رہا ہوں، مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ جب کوئی ناقص نکاح کرتا ہے اس ارادے سے، اس نیت سے، تو پھر شام بھی ثواب، صبح بھی ثواب، عید بھی ثواب، رات۔ اسلام میں نکاح جو ہے، اسلام میں نکاح رشتہ کو جوڑنے کے لیے، آپ کو بتا دوں ایک اجنبی لڑکا، ایک اجنبی لڑکی، جب دونوں کا رشتہ طے ہو جاتا ہے، نکاح منعقد ہو جاتا ہے، ایجاب اور قبول کر کے نکاح منعقد کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کتنے خاندان جڑ جاتے ہیں؟ ایک نہیں 50 خاندان جڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ اسلام کا مطلب ہے رشتہ کو جوڑنا، رشتہ کو قائم کرنا ہے، رشتہ کو آگے رکھنا ہے۔ حضرات یہی مذہب ملت اسلام کا پیغام ہے، یہی ہے حضرات۔ اور نکاح کا اہمیت اور آپ کو اگر میں بتا دوں تو آپ کو پتا چلے گا ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارا بچے، لوگ کہتے ہیں نکاح کرا دیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، کمالے گا، کچارے گا، اپنے پیر میں کھڑا ہو جائے گا، اس کے بعد نکاح کرائے گا۔ اور رب کیا کہتا ہے؟ رب کا حکم ہے کہ تم نکاح کرا دو، تمہارے بچوں کو میں ان کے پیر میں کھڑا کر دوں گا۔ یعنی کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے التمسوا الرزق بالنکاح، تم رزق کو تلاش کرو نکاح کے ذریعے۔ حضرات اسلام نے نکاح پر سب سے زیادہ زور دیا ہے، سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ چند مخلص لوگ، چند مخلص صحابہ کرام
اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم لوگ نکاح نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ تنگ دستی ہے، تنگ دست ہے، ہم لوگ کی تنگ دستی ہے، ہم لوگ مفلس ہے، مفلسی چھا گئی ہے، ہم لوگ دوسرے کے جان و نفع نہیں اٹھا سکتے، دوسرے کے خرچ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم لوگ نکاح نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم نے یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر تنگ دستی ہے تو نکاح نہ کرو، لیکن یہ نہیں فرمایا، بلکہ مصطفیٰ نے فرمایا تمہارے پاس مال و حلال نہیں ہے، میں کہتا ہوں تم نکاح کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے مال نہ رہا ہے، اس کا ضامن میں ضمانت لے رہا ہوں، تم نکاح کرو، میں اس کی ضمانت لے رہا ہوں، تم امیر بن جاؤ۔ تو ہمیں امیر بننے کے لیے نکاح نہیں کرنا ہے، بلکہ نکاح اس نیت سے کرنا ہے کہ ہم سنت مصطفیٰ پر عمل ہو، مصطفیٰ کی سنت زندہ کرو، اس نیت سے جب کوئی انسان نکاح کرتا ہے تو ان کی روزی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے التمسوا الرزق بالنکاح، رزق تلاش نکاح کے ذریعے سے۔ اور نکاح کی اہمیت اس سے بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ جب کوئی ایک لڑکا اور لڑکی غیر شادی شدہ کو ایک 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، دونوں نفل نماز ادا کرتے ہیں، تو جتنا ان کو ثواب دیا جاتا ہے نا، وہی دونوں کو جب نکاح کرنے کے بعد نفل نماز پڑھتے ہیں دونوں، تو حدیث میں آیا ہے کہ 70 گنا زیادہ اس کو ثواب عطا کرتا ہے، یہ گنا نہیں 70 گنا زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات فقیہ ابو العیش سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ افقہ الفقہاء کہا جاتا ہے، فقیہ میں سب سے بڑے پائیدار فقیہ میں سے فقیہ گزرے ہیں، افقہ الفقہاء کہا جاتا ہے۔ فقیہ ابو العیش سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ میں مصطفیٰ کی سنت کو ادا کروں اور مصطفیٰ کی سنت کو قائم رکھوں گا، زندہ کروں گا، اس نیت سے وہ نکاح کرتا ہے، پھر نکاح کرنے کے بعد وظیفہ توحید ادا کرتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر کے وظیفہ توحید ادا کرتا ہے، پھر اللہ پھر وہ اولاد دنیا میں آتی ہے، اور وہ اولاد دنیا میں آنے کے بعد جب ایک سانس لیتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ ان کے ماں باپ کو 1 سال کی نہیں بلکہ 60 سال کی عبادت کا ثواب ان کے ماں باپ کو عطا کرتا ہے، 1 سال کی نہیں 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو میں بتاؤں وہ اولاد دنیا میں آ کر اگر کوئی عالم بن جائے، کوئی حافظ بن جائے، کوئی مفتی بن جائے، کوئی فقیہ بن جائے، کوئی ولی بن جائے، وہی اولاد دنیا میں آ کر عالم بن جائے، فقیہ بن جائے، ولی بن جائے، وہ 1 سانس لے سکتا ہے، جتنے سانس لیں گے اور ہر سانس کے بدلے میں ان کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ